بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خالہ نے میرے ہاتھ میں قلم پکڑایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، مائرہ دستخط کر دے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے رکھا تھا۔ کچھ سال پہلے کی بات تھی، اسی طرح میرے آگے ایسے ہی پیپر لایا گیا تھا اور میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میری شادی میرے پسندیدہ شخص سے ہو رہی تھی جس سے میں محبت کرتی تھی، اور میں نے خوشی خوشی دستخط کیے تھے۔ لیکن آج پھر یہی نکاح نامہ میرے سامنے تھا اور دولہا کے نام میں لکھا نام دیکھ کر میرا دل گھٹنے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور نکاح نامے پر گر پڑے۔ خالہ نے فوراً میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، مائرہ ایسا نہیں کرتے، دستخط کرو۔ خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور ڈالا تو میں نے دستخط کر دیے اور خود کو ماسٹر صاحب کی بیوی بنا ڈالا۔ میں ماسٹر صاحب کے نکاح میں آ گئی تھی، لیکن دل کب کسی کی سنتا ہے؟ وہ تو بس ایک نام پر دھڑک رہا تھا، وہ نام تھا زین۔ میں نے دن رات بس زین سے ہی محبت کی تھی۔ زین کو میں نے حاصل بھی کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی قسمت دے کر بھی چھین لیتی ہے، اور زین کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بڑی زور زبردستی اور مشکل کے ساتھ میں نے خالہ کو شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے خالہ نے ہی پالا تھا۔ میری ہر جائز بات خالہ مان لیتی تھی، اور یہ میری محبت تھی اور خالہ کیسے نہ مانتی۔ ایسا نہیں تھا کہ زین میں کوئی برائی تھی، بس میری خالہ ہی تھی جو میری اور زین کی شادی کے خلاف تھی، اور پھر میری ضد دھمکی سن کے وہ مان گئی۔ لیکن یہ شادی محض 1 سال کی ہی تھی۔ میری خوشیوں کی عمر زیادہ لمبی ثابت نہیں ہوئی تھی، اور شادی کے 12 مہینے بعد اچانک ہی زین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کب، کیسے، کیوں، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ جب خالہ نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ میرا شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو میرے سر پر ایسا آسمان گرا تھا۔ اس کے بعد کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں رہی تھی۔ میرے زین کی میت بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ خالہ نے کفن کو چہرے سے ہٹایا تک نہیں تھا اور ایسے ہی دفن کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں بھی زین کے ساتھ ہی مر گئی ہوں۔ میرے لیے ہنسنا، مسکرانا اور زندہ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو رہا تھا، مگر میری خالہ نے کسی لمحے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی، مجھے سمجھاتی، اور پھر ایک روز خالہ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ خالہ نے بتایا کہ زین کی تدفین کے فوراً بعد ماسٹر صاحب نے میرا رشتہ مانگا تھا، اور یہ بات انہوں نے مجھے اس لیے نہ بتائی کہ اس وقت میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، خالہ کہہ رہی تھی کہ ماسٹر صاحب کا رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اسے ٹھکرانا مناسب نہیں، اور خالہ کی بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ زین کی جگہ ماسٹر صاحب کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب تو کیا، دنیا کا کوئی امیر ترین خوبصورت مرد بھی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو بھی میں اسے زین کی جگہ نہ دے پاتی۔ اس سے تو میں نے پہلے دن سے محبت کی تھی، اس کی جگہ کیسے کوئی لے سکتا تھا؟ میں نے صاف لفظوں میں خالہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ میری شادی کا خیال دماغ سے نکال دیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میرا جواب سن کر خالہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تو صرف 2 سال کی تھی جب تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اس کے کچھ دن بعد تیری ماں بھی تجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کے بعد کس طرح تجھے میں نے پالا ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ تمہاری وجہ سے میں نے شادی نہیں کی، کیونکہ میں جس سے شادی کرتی وہ تمہیں نہیں رکھتا۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ بچی کو چھوڑو اس کے ددیال کے پاس۔ میں تجھے کہاں چھوڑتی، کس کے آسرے چھوڑ دیتی؟ تیری خاطر میں نے اپنا گھر نہیں بسایا۔ میں نہیں چاہتی تو بھی میری جیسی زندگی گزارے، کیونکہ میرے ماں باپ بھی مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور مجھے یتیمی کا درد پتہ تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تجھے ماں بن کر پالوں گی۔ اگر تجھے اپنی خالہ سے ذرا بھی محبت ہے تو عدت پوری کرتے ہی ماسٹر صاحب کی دلہن بن جا، تو اپنے گھر میں خوش رہے گی تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ خالہ کے آنسو نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میرا انکار اقرار میں بدل گیا تھا۔ میں نے شادی کی حامی بھر لی تھی اور اب میری عدت کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ میں نے بہت مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور اسی لیے میرا دل ہر لمحے روتا تھا۔
میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ میں کیسے زین کی جگہ ماسٹر صاحب کو دوں۔ ماسٹر صاحب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا، وہ زین کے دوست تھے اور اس لیے ان کی مجھ سے بھی کافی جان پہچان اور بے تکلفی رہی تھی۔ خالہ سے بھی اچھی خاصی بات چیت رہتی تھی کیونکہ شادی کے بعد ہم خالہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زین کے مرتے ہی وہ میرے لیے رشتہ بھیج دیں گے۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے۔ زین کے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم پہلے کی طرح ہی خوشحال تھے۔ میری خالہ نہ جانے کس طرح گھر چلاتی تھی، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ میں بچپن سے لے کر آج تک کبھی یہ نہیں جان سکی تھی کہ ہمارا گھر کیسے چلتا ہے۔ کبھی کوئی ہمارے گھر آ کر ہماری مدد کر جاتا تو کبھی کوئی۔ طرح طرح کے مرد ہمارے گھر آتے تھے اور خالہ بتاتی تھی کہ وہ سب بہت نیک ہیں، ان کے ابا کے دوست ہیں اور اس لیے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور خالہ نے یہی بات مجھ سے بھی کہی، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ میں بھی اپنی زندگی ایسے ہی لوگوں کی مدد کے سہارے گزاروں، اس لیے ماسٹر صاحب کے ساتھ مجھے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ میری عدت پوری ہوئی تو وہ دن آ گیا جو میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ نکاح کا دن کاغذات سامنے رکھے تھے۔ میرا دستخط کرنے کا دل نہیں تھا، میں اپنے دل کو مار رہی تھی اور اپنی خالہ کے کہنے پر دستخط کر دیے۔ رہ رہ کر زین کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی محبت، اس کے وعدے، اس کا دیکھنا اور وعدہ لینا، میں ہمیشہ اس کی وفادار رہوں گی، مجھے بار بار یاد آ رہا تھا۔ میں نے کتنی جلدی اس سے بے وفائی کی تھی، بس عدت ختم ہوئی تھی اور میں کسی اور کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ شروع میں مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ زین مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگی ہے اور وہ جل کر جاں بحق ہوا ہے، اس لیے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل کو سکون نہیں آیا تھا، کیونکہ میں اس کا آخری دیدار نہیں کر سکی تھی۔ میری رخصتی کا وقت آیا تو خالہ نے مجھے سمجھایا کہ اب زین کا قصہ ختم ہو گیا ہے، تم اسے جتنا جلدی اپنے دل سے نکال دو گی تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ماسٹر صاحب ہی تمہارا سب کچھ ہے، انہیں راضی رکھو، تمہاری زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ خالہ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر میں ماسٹر صاحب کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ماسٹر صاحب میرے پاس آئے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شادی کی رات مجھ سے ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ زین کی موت کو لے کر انہیں بھی بہت افسوس ہوگا، وہ میری دل جوئی کریں گے اور میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان کی وہ پہلی بات نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ آدمی جو کافی سالوں سے ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا، اس کے دل میں کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب بستر پر میرے پاس آ کر بیٹھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مائرہ، آج کے بعد تو کبھی اپنی خالہ کے گھر نہیں جائے گی۔ آج سے یہی تیرا گھر ہے اور تیری خالہ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ماسٹر صاحب ایسی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، ماسٹر صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری خالہ کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری وجہ سے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، آپ تو سب جانتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، پھر آپ کیسے ہم پر یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے سختی سے مجھے گھورا اور کہنے لگے، مائرہ میرے ساتھ بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اگر تو نے اپنی خالہ کے گھر کا رخ بھی کیا تو میری طرف سے تجھ پر طلاق ہے۔ ماسٹر صاحب کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنے نیک ہو کر وہ مجھ سے کیسے اس طرح کی کوئی شرط رکھ سکتے تھے؟ میں کیوں کر اپنی ماں جیسی خالہ سے دور رہتی؟ میرا ان کا ایسا تعلق تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ زین سے شادی کے بعد بھی میری خالہ میرے ساتھ گھر میں رہی تھی اور مجھے لگا تھا کہ ماسٹر صاحب کو بھی میری ماں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن شادی کی رات ہی طلاق جیسا لفظ کہہ کر انہوں نے میری جان نکال دی تھی۔ ماسٹر صاحب، مجھے ان سے محبت کی امید نہیں تھی، نہ ہی کوئی توقع، نہ ہی ضرورت، لیکن وہ اچھا رویہ تو رکھ سکتے تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ماسٹر صاحب کمرے میں آئے تو ان کا موڈ کافی اچھا تھا، وہ بہت محبت سے بات کرنے لگے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے دل سے اتر گئے تھے۔
میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے مجھ پر یہ پابندی کیوں لگائی ہے، لیکن طلاق کے لفظ نے مجھ پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ میں ان سے کوئی سوال بھی نہ کر پائی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میری ماں جیسی خالہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، دنیا کے دھکے کھائے تھے، پتہ نہیں کیسے وہ ہمارا گھر چلاتی تھی، اور اب ماسٹر صاحب کی وجہ سے میں اس قدر مجبور ہو چکی تھی کہ اپنی ماں جیسی خالہ کی خیر خیریت پوچھنے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ماسٹر صاحب خود ہی مجھے بتا دیتے کہ میری خالہ بالکل ٹھیک ہے اور خوش ہے۔ ماسٹر صاحب میرا بہت خیال رکھتے تھے، بس ایک ہی مسئلہ تھا، میری خالہ کا ذکر بھی انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹائم گزرتا گیا اور ایسے ہی 3 مہینے ہو گئے۔ پھر ایک دن پڑوس سے ایک عورت آئی، اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، مائرہ تجھے پتہ ہے تیری خالہ شادی کر رہی ہے؟ یہ سن کر میری آنکھیں نکل آئیں ہوش۔ میں نے کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، میری خالہ عمر کے اس حصے میں کیوں شادی کرے گی؟ اس نے تو ساری زندگی میری وجہ سے شادی نہیں کی۔ پڑوسن ہنسی اور کہنے لگی، اگر تجھے پتہ چل جائے تیری خالہ کس سے شادی کر رہی ہے تو خودکشی کر لے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بتا تو خالہ کس سے شادی کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ بتانے والی نہیں ہے، دیکھنے والی بات ہے، تو جا کر دیکھ لے، میں بتاؤں گی تو تجھے یقین نہیں آئے گا۔ اس نے میرے اندر بے چینی بھر دی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خالہ کس سے شادی کر رہی ہے۔ پڑوسن چلی گئی، میں بے صبری سے ماسٹر صاحب کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں تو ان سے معاملہ پتہ کروں گی، لیکن ماسٹر صاحب بھی نہ آئے، جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام کے 5 بج گئے، میرے اندر سے صبر ختم ہو گیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری خالہ کس سے شادی کر رہی ہے، جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے چادر اوڑھی اور نکل پڑی۔ خالہ کے گھر جانے سے مولوی صاحب سے میری طلاق ہو جائے گی۔ میں بس تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور میری خالہ کا گھر آ گیا تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ میں اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی تو وہ بھی ایک دفعہ میرے گھر نہیں آئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، میں سیدھے اندر چلی گئی، اور جیسے ہی میں اپنی خالہ کے کمرے میں پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ کمرے میں بیٹھا قاضی نکاح پڑھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میری خالہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور دولہا کے روپ میں موجود شخص کو دیکھ کر تو میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا مرحوم شوہر زین تھا، جس کی یاد میں نے اپنے آپ کو مٹا لیا تھا۔ ماسٹر صاحب کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میں دن رات جس کو تصور کی آنکھ سے دیکھتی تھی اور جسے پانے کے لیے میں اپنی خالہ سے لڑ پڑی تھی، آج وہ میری خالہ کے دولہا کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ میں پوری طرح چکرا گئی اور بڑی مشکل سے خود کو صوفہ پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر زین کھڑا ہو گیا اور خالہ کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا، اور غصے سے کہنے لگی کہ بدذات، تجھے نہیں پتہ تیرے یہاں آنے سے تیری طلاق ہو جائے گی۔ میں نے حیرانی سے خالہ کو دیکھا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ زین تو مر چکا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہوا؟ آپ کیسے میرے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر باہر لے جانے لگی، لیکن زین نے انہیں روک دیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مائرہ، میں کب مرا ہوں؟ میں زندہ تھا اور زندہ ہوں، البتہ میں 9 مہینے کے لیے دوسرے شہر گیا تھا اور تم نے مجھ سے بے وفائی کر لی، میرے ہی دوست سے شادی کر کے بیٹھ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ جب میں لوٹ کر آؤں گا تو مجھ پر کیا گزرے گی، تم نے مجھے جیتے جی قبر میں اتار دیا۔ زین کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور ان سے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے؟ مجھے بتا کر تو نہیں گئے تھے، مجھے کیا معلوم آپ کہاں تھے، مجھے تو یہی پتہ ہے کہ آپ مر گئے تھے۔ میری شادی خالہ نے زبردستی ماسٹر صاحب سے کروائی ہے کہ میں ساری زندگی بیوگی میں نہ گزاروں۔ میری بات سن کر زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور کہنے لگا، مجھے کمپنی والوں نے بہت جلدی میں دوسرے شہر کے گاؤں میں بھیج دیا تھا، وہاں کمپنی اپنا نیا کام شروع کر رہی تھی، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن تم سو رہی تھی، اس لیے تمہاری خالہ کو بتا دیا کہ میں 9 مہینے بعد لوٹوں گا۔
وہ گاؤں تھا، وہاں سگنل نہیں تھے، اس لیے میں تمہیں فون تک نہ کر سکا، مگر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم میری وفادار بیوی ہو اور میری غیر موجودگی میں بھی ہمارے رشتے کی حفاظت کرو گی۔ لیکن جب میں لوٹ کر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم تو میرے پیچھے شادی کر چکی ہو، اور وہ بھی میرے دوست سے۔ تمہاری خالہ تمہارے غم میں نڈھال تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے بتایا کہ تم اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتی ہو، اس لیے میں نے تمہاری خالہ سے شادی کی حامی بھر لی تاکہ انہیں سہارا دے سکوں۔ زین کی باتوں نے مجھ پر ایک ایسی سچائی کھولی تھی کہ میں چاہ کر بھی یقین نہیں کر پائی تھی۔ میں نے نفرت سے خالہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم جانتی تھی زین دوسرے شہر گاؤں گیا ہے؟ تو پھر وہ میت کس کی تھی؟ تم نے کس کو لا کر میرے شوہر کے روپ میں دفنا دیا اور مجھے زبردستی ماسٹر صاحب کے ساتھ رخصت کر دیا؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کیا چاہتی تھی؟ تو خالہ کہنے لگی کہ میں بس اپنی زندگی آباد کرنا چاہتی تھی۔ جب تمہاری زین سے شادی ہوئی اور میں نے تم دونوں کو ہنستے بستے دیکھا تو میرے دل میں آگ لگ گئی۔ تمہاری خاطر میں ساری زندگی تنہا رہی اور تم شوہر کے ساتھ خوش خرم زندگی گزار رہی تھی۔ یہ بات میں برداشت نہ کر سکی، اس لیے جب زین نے مجھے بتایا کہ وہ 9 مہینے کے لیے ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے کوئی خیر خبر نہیں بھیج سکے گا، تو میرے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا اور میں نے ایک جلی ہوئی لاش کا انتظام کر کے اسے زین کے روپ میں دفنا دیا۔ ماسٹر صاحب جو زین کے دوست تھے، انہوں نے ہمدردی کے ناطے تمہارا رشتہ لے لیا۔ میں نے بھی جلد بازی میں نہ صرف رشتہ قبول کیا بلکہ ان کے ساتھ رخصت بھی کر دیا۔ لیکن مولوی صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر بہت سے مرد آتے جاتے ہیں جو مجھے پیسے بھی دیتے ہیں۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی لیکن اپنی باتوں سے مردوں کو خوش ضرور کرتی تھی اور اسی بات کے ان سے پیسے بھی بٹورتی تھی۔ یہی ہمارے گھر چلنے کا ذریعہ تھا۔ تمہارے شوہر کو لگا میں بہت زیادہ بد کردار ہوں، اس لیے اس نے تمہیں یہاں آنے کے لیے منع کر دیا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم اس دہلیز پر قدم رکھو۔ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب تمہارا شوہر واپس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ تم ماسٹر صاحب کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ پہلے تو زین کو یقین نہیں آیا، لیکن پھر محلے والوں نے بھی جب تم دونوں کی شادی کی تصدیق کی تو زین مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں نے ہی اسے زبردستی شادی کے لیے تیار کیا اور دیکھ لو آج ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ سارا سچ سن کر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ تمہاری اور زین کی شادی ممکن نہیں ہے کیونکہ میں اب بھی زین کی بیوی ہوں۔ زین کے زندہ ہوتے ہوئے میری اور ماسٹر صاحب کی شادی ممکن ہی نہیں تھی۔ تمہاری وجہ سے میں پچھلے کئی مہینوں سے گناہ کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس گناہ کا بھی تمہارے سر پر آئے گا۔ میں اب بھی زین کی بیوی ہوں اور رہوں گی۔ زین کو بھی سارا سچ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گیا تھا کہ خالہ ہو کر جو ماں کے برابر ہوتی اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے۔ زین نے نفرت سے خالہ کو دیکھا اور غصے سے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ یہ گھر زین کا تھا اور بہت محبت سے زین نے میرے ساتھ میری ماں کو بھی قبول کیا تھا۔ وہ گھر اماں سیل کر رہی تھی تو میرے شوہر زین نے لے لیا تھا۔ میری خالہ باہر کھڑی رہ گئی تھی، مجھے ان سے بالکل ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ زین نے مجھ سے معافی مانگی کہ انہیں جانے سے پہلے خود مجھے بتانا چاہیے تھا اور اپنی خیر خبر بھی بھجواتے رہنا چاہیے تھا تاکہ کسی کو ایسا کوئی موقع نہ ملتا۔ کچھ ہی دیر بعد ماسٹر صاحب بھی آ گئے اور زین کو دیکھ کر خوش ہو گئے، ان کو گلے لگا لیا۔ زین کے آ جانے سے ان کا اور میرا نکاح خود بخود ہی ختم ہو چکا تھا اور میں دوبارہ زین کی بیوی بن گئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ تمہیں شادی کی رات بہت سخت الفاظ کہنے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ مجھے تم سے نکاح کے بعد پتہ چلا کہ تمہاری ماں کچھ مردوں سے مراسم رکھتی ہے۔ میری خالہ کا ہم سے ہر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ میں اور زین دوبارہ سے خوبصورت رشتے میں بندھ گئے تھے۔ البتہ میں اب بھی کبھی پلٹ کر ماضی میں جھانکتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، اور اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔